یہ ہدایت کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں تقریباً 298 مرتبہ ذکر ہے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ تفصیل وہاں پر بیان کیا گیا۔ یہ ہودن یہ مصدر ہے، اور مصدر یہاں پر مبنی للمفعول ہے۔ یا مبنی للفاعل ہے۔ تو ہودن للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کی۔ تو قرآن کریم ہدایت تو نہیں ہے، ہدایت کرنے والے ہیں۔ ہودن یہاں پر مصدر لایا ہے، یہ مبالغتاً، یہ زید عدل کے قبیلے میں سے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم سراسر ہدایت ہے۔ اس کے معنی میں بھی ہدایت ہے، اس کے الفاظوں میں بھی ہدایت ہے، اس کے محل جہاں یہ قرآن کریم پڑھتے پڑھائے جاتے ہیں یہ جگہ بھی وہ ہدایت کے ہے۔ اس کے تفسیر میں بھی ہدایت ہے، اس کے احکاموں میں بھی ہدایت ہے، اس کی ایمانیات میں بھی ہدایت ہے۔ تو اس لیے یہ مصدر لایا گیا۔ ہودن یہ نکرہ ہے، مبنی للفاعل کے معنی میں۔ جب مبنی للفاعل کے معنی ہے یعنی ہادیٌ، یہ قرآن کریم ہدایت کرنے والا ہے۔ یہ مصدر مبنی للفاعل ہے بمعنی ہادیٌ، اور تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ یعنی یہ جو ہم نحو پڑھ لیتے ہیں، یہ بلاغت پڑھ لیتے ہیں، اس سے مقصد ہمارے رابطے کا امتحان نہیں ہے کہ ہم رابطے کے امتحان پاس کرنا ہے۔ اس نحو اور صرف کا مقصد قرآن کریم صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ اس نحو میں آپ لوگ یہ کوشش کر لیا کرے کہ جو چیز پڑھتے ہیں تو اس کا اجرا بھی کر لیا کرے۔ اسی نحو پڑھنے میں تو کوئی ثواب تو نہیں ہے کہ بندہ اس میں وہ اجر مل جاتا ہے کہ مبتدا پڑھنے میں اتنے اجر ہے اور فاعل کے پڑھنے میں اتنے اجر ہے۔ یہاں پر جو ہم فعل، فاعل، مفعول، حال، تمیز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مقصد بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ تو ہمارے درس نظامی میں جو نحوی کی کتاب ہے وہ اچھی طریقے سے پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح جو بلاغت کی کتاب ہے، دروس البلاغہ یا بلاغت الواضحہ یا مختلف جو اور کتابیں ہیں، یہ پڑھ لیا کرے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کیسی کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کی عربیت میں اور باقی عربیت میں کیا فرق ہے۔ لہٰذا ان فنون میں آپ کوشش کر لیا کرے تاکہ قرآن کریم آپ لوگوں کو صحیح سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ جب تعظیم کی ہے تو پھر معنی کیا ہے؟ یعنی ہودن، یہ سراسر ہدایت ہے، اس میں بہت زیادہ ہدایت ہے۔ اس کے قصوں میں، اس کی امثالوں میں، اس کے احکاموں میں، اس کے معانیوں میں، اس کے اخلاقیات میں، اس کے معاشریات میں، اس کے معاملات اور عبادات میں یہ ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت متقین کی لیے۔ یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ متقین کا قید کیوں بڑھا دیا گیا۔ یہاں پر تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہدی للمؤمنین یا ہدی للمسلمین یا ہدی للصالحین، لیکن یہاں پر یہ متقین کا قید کیوں بڑھا دیا؟ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر قرآن کریم کا ذکر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ قرآن کریم
کن لوگوں کا فائدہ دیتے ہیں؟ جو تقویٰ کا۔ ویسے اگر آپ قرآن کریم پڑھنا چاہتے اور سمجھنا چاہتے تو تقویٰ اپنے اندر پیدا کر، تو تب یہ قرآن کریم انسان کو فائدہ دیتے ہیں، ورنہ 20 مرتبہ ختم کر کے جیسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ لیکن جن لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ لوگ ہیں جو متقی ہے۔ یہاں پر ایک مشہور اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت متقین کی لی، تو جب بندہ متقی ہو تو پھر کیسے ہدایت متقی کی لی؟ یہ جو متقی نہ ہو تو اس کے لیے ہدایت ہونی چاہیے نا۔ جب بندہ پہلے سے ہدایت میں ہے تو پھر اس کے ہدایت کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تحصیل الحاصل ہے۔ اس کا جواب علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو متقین کا یہاں پر ذکر کیا گیا تو اس کا کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم نفع میں خاص ہے متقین کو، یہ خالص نفع دیتے ہیں متقین لوگوں کو، باقیوں کو بھی دیتے ہیں لیکن متقینوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ اور باقیوں کو کے بارے میں خود قرآن کریم اس بات پہ گواہ ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ باقی لوگوں میں جو متقی نہیں ہے اور بے دین ہے تو یہ قرآن کریم اس میں اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہدایت کا ذریعہ خالص متقین کے لیے۔ دوسرا جواب کہ یہ غیر متقین یہاں پر حذف ہے، ہودن للمتقین و ہودن للغیر متقین۔ یہ قرآن کریم ہدایت دینے والے متقین کو بھی اور یہ غیر متقین کو بھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ باعتبار ما یکون کہا جاتے ہیں، باعتبار ما یعول کہا جاتے ہیں۔ ابھی متقی تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں لہٰذا ابھی متقی نہیں ہے، لیکن آنے والا زمانے میں یہ قرآن کریم اسی بندہ کو متقی بنائیں گے۔ اس کی مثال جیسے ایک بندہ عالم نہیں ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں لوگ اس کو مولوی صاحب کہتے ہیں، ایک بندہ ابھی تک وہ قاری نہیں بنے، حافظ نہیں بنے ہیں، لیکن 1 سال یا 2 سال بعد بننے والا ہے تو لوگ اس کو حافظ سے اور قاری صاحب کے نام سے پکارتے ہیں۔ یعنی بے اعتبار ما یکون ابھی تو نہیں ہے لیکن بے اعتبار ما یکون آنے والا زمانے میں متقی بننے والا ہے۔ چوتھا جواب بعض حضرات نے یوں بیان کیا ہے کہ ذکر متقین ہے اور مراد اس سے منیبین ہے، ہودن للمتقین ہودن للمنیبین، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اس بات پہ قرآن کریم بھی گواہ ہے یہدی من ینیب، یہدی من ینیب، ہدایت یہ قرآن کریم ان لوگوں کر لیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پانچواں جواب بعض حضرات نے یوں بیان کیا کہ تقویٰ کی 3 مراتب ہے، تقویٰ کی 3 مراتب ہیں۔ ایک اجتناب عن الشرک، دوسرا اجتناب عن الحرام، چوتھا اجتناب عن الشبہات۔ تو جس مرتبے میں ہے، اگر بندہ مشرک ہے تو یہ مشرک کو شرک سے بچاتے ہیں، اگر بندہ حرام خور ہے تو یہ قرآن کریم ہدایت کرنے والا ہے، یہ حراموں سے بچا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ شبہات میں پڑا ہوا ہے لہذا یہ قرآن کریم انسان کو شبہاتوں سے بھی بچاتے ہیں، کیونکہ تقویٰ کی تو کئی مراتب ہیں، تو جس مرتبے کے ہے، جس
گناہ میں وہ بندہ مصروف ہے تو یہ قرآن کریم اسی گناہ سے بندہ بچا دیتے ہیں۔ یا علامہ قاسمی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا یہاں پر کہ متقین یہ عموم مشترک ہے، ہر بندہ کو اس کے مطابق ہدایت دے دیتے ہیں، عام بندہ کو راستہ بتاتے ہیں، اور جو نیک اور ابرار لوگ ہیں وہ عین ہدایت تک پہنچاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ يَهْدِي لِلْعَامِ النَّاسِ وَيُوصِلُ الْأَبْرَارَ إِلَى الْاِهْتِدَاءِ، یعنی عام لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں اور ابرار ہدایت اہتداء تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا یہ قرآن کریم سراسر ہدایت ہے، یعنی جو بندہ اسی قرآن کریم کو اپناتے ہیں تو اس کی زندگی میں وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ جن معاشروں نے اس قرآن کریم کو اپنایا تو یہ معاشرہ اور معاشروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ قرآن کریم کو اپنایا وہ لوگوں عام لوگوں کے لیے ذریعہ ہے ہدایت کی۔ جس علاقے میں یہ قرآن کریم پڑھے جاتے ہیں وہ علاقہ باقی علاقوں کے لیے وہ ذریعہ ہدایت ہے۔ تو ہدی للمتقین یہ قرآن کریم ہدایت ہے